شیعہ سنی دوستو، اصل میں مولویوں نے لوگوں کے ذہن میں غلط بات بٹھائی ہے، نقل کفر نباشد، نعوذ باللہ شیعہ صحابہ رسول کو نہیں مانتے، اس لیے شیعہ وہ ہیں۔ میں بھی جب شیعہ نہیں تھا میں بھی یہی کہتا تھا، لوگ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ نہیں ہو شیعہ سنی دوستو، جب میں نے اپنی آنکھوں سے کتابوں کو پڑھا تو میری سمجھ میں آ گیا، یہ جو کہتے ہیں نا شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، اصل میں یہ بے وقوف خود صحابہ کو نہیں مانتے۔ شیعوں کا صرف قصور اتنا ہے کہ شیعہ اس طرح صحابہ کو مانتے ہیں کہ جس طرح رسول نے فرمایا، اور تم اس طرح صحابہ کو مانتے ہو جیسے تم کو مولویوں نے سمجھایا۔ تمہارا اور ہمارا ماننے کا کلیہ علیحدہ ہے، قانون علیحدہ ہے، اصول علیحدہ ہے، طریقہ علیحدہ ہے، اگر پھر بھی تم ضد پہ ہی اڑے ہو، تمہیں مولویوں نے ضد میں ہی ڈالا ہے اور تم کہتے ہو شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں تمہاری گندی سوچ ہے، غلیظ سوچ ہے، پلید سوچ ہے جو تم کہتے ہو شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ لو لکھو قوم شیعہ کا صحابہ رسول کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، لکھو وہ شیعہ ہی نہیں ہے، لعنتی ہے اور حرام زادہ ہے جو رسول کے وفادار صحابہ کے پاؤں کے خاک کے صدقے کو توہین کرے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ پھر وہ شیعہ نہیں لعنتی ہے اور حرام زادہ ہے کہ جو رسول کے وفادار صحابہ کے پاؤں کے خاک کے ذرے کی توہین کرے۔ آج سنا دنیا والوں، وہ بھی مسلمان پھر مسلمان نہیں، لعنتی ہے اور اصلی حرام زادہ ہے جو دشمنان آل رسول کو صحابی رسول کہے۔ جیو 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 صحابہ کو مانتے، آل محمد کے دشمن کو کچھ بھی نہیں مانتے۔ بولو ہاں، کچھ بھی نہیں مانتے۔ صحابہ کو مانتے ہیں، مانتے رہیں گے، لیکن آل محمد کے دشمن کو کچھ بھی نہیں مانتے۔ اچھا جاؤ پھر نہیں مانتے، کاری صحابت کی جان تو جا سکتی ہے لیکن آل محمد کے دشمن کو رضی اللہ نہیں کہنے دیں گے۔ جیو جیو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، یہ کوئی گستاخ صحابہ کوئی اور جماعت ہے، سمجھ آئی؟ ہم صحابہ کے نوکر ہیں لیکن منافقوں کے نوکر نہیں، صحابہ کے نوکر ہیں، منافق کے نوکر نہیں ہیں ہم، سمجھ آ رہی ہے؟ تو موضوع ذہن میں ہے کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے۔ شیعہ سنی دوستو، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ کسی مذہب پہ ہٹ ہے، نہ کسی مسلمان کی دل آزاری ہے۔ آؤ ان مولویوں کو چھوڑ کر قرآن کو پڑھ دیتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے پہلی بات؟ مذہب سچا وہ ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو، امام بھی وہی سچا ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو۔ تو جس مذہب کا ذکر قرآن تو درکنار کسی جگنی میں بھی نہ ہو، نہ وہ مذہب سچا ہے اور نہ وہ امام سچا ہے۔ لو شیعہ سن دوستو، پارہ نمبر 23 ہے، سورہ والصفا سے میں نے آیت پڑھی ہے۔ قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ سن اللہ فرماتا وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ پھر سنو، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ شیعہ سنی دوستو، اگر میں اس آیت کا ترجمہ نہ بھی نہ کروں تو عربی کے اندر اس آیت میں لفظ شیعہ بھی موجود ہے اور لفظ ابراہیم بھی موجود ہے۔ میرے بھائیوں کے مولوی کہتے ہیں شیعوں کے عالم، شیعوں کے ذاکر، شیعوں کے مولوی، لیکن لفظ شیعہ کا ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں، لفظ شیعہ کا معنی ہی غلط کرتے ہیں۔ تو میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کو، ہم شیعہ لفظ شیعہ کا معنی کرتے ہی نہیں، جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا معنی کر لو۔ کوئی سمجھا رہی بھائی؟ جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا معنی کر لو، لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھ کے لفظ شیعہ کا معنی کرنا، پتہ وہ کیا ہے کہ تم جو بھی لفظ شیعہ کا معنی کرو گے پھر وہی معنی حضرت ابراہیم پہ لگانا پڑے گا۔ جو دل چاہتا کر لو۔ شیعہ سنی دوستو، شیعہ لفظ عربی کا لفظ ہے، اس کی عربی لغت میں 72 معنی ہیں۔ بول ہاں کتنے؟ 72۔ پھر بولو کتنے؟ 72۔ اصل میں قصور تمہارا اپنا ہے، کبھی بھی کوئی مولوی کو ہمت نہ ہوتی شیعوں کو کچھ کہنے کی۔ اگر کوئی ذمہ دار بندہ ممبر پہ کھڑے ہو کے بتاتا شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ بنتا کہتے ہیں، شیعہ کہتے کسی، اور جب تم سے کسی نے پوچھا شیعہ کون ہوتا ہے، تم نے بتانے کے لیے بندہ آگے وہ کھڑا کیا جس نے کہا دل دل ہے کہ گل گل ہے کہ گل گل ہے۔
جب تو سمجھا ہی نہیں سکا قصور تو تیرا اپنا ہے ہاں کہ شیعہ ہاں کون ہوتا ہے؟ کتنے معنی ہیں؟ 72۔ عربی لغت میں شیعہ کے کتنے معنی ہیں؟ 72 لو پھر لکھو، شیعہ کا معنی جماعت، شیعہ کا معنی فرقہ، شیعہ کا معنی گروہ، شیعہ کا معنی ٹولہ، شیعہ کا معنی پارٹی، شیعہ کا معنی تابع دار، شیعہ کا معنی مددگار۔ جیو ان کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں حیاتی ہوگی جیو میری طرف دیکھنا ہے۔ شیعہ کا معنی جماعت، شیعہ کا معنی فرقہ، شیعہ کا معنی گروہ، شیعہ کا معنی پارٹی، شیعہ کا معنی تابع دار، شیعہ کا معنی مددگار۔ یہ ہے لغوی معنی۔ جہاں لفظ شیعہ کی تعریف لکھی ہے، شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ بنتا کیسے ہے، شیعہ کہتے کسے ہیں، وہاں لکھتا ہے ہر گروہ شیعہ نہیں۔ حیاتی ہوگی میرے والے دیکھنا تھا، بجلی والی نہیں دیکھنا، میں آواز پہ چلا ہوں گا، میری طرف دیکھنا ہے۔ حیاتی ہوگی میری طرف دیکھنا ہے۔ جہاں شیعہ کی تعریف لکھی ہے وہاں لکھتا ہے المنجز سے لے کے لسان العرب تک تمام عربی لغت کی کتابوں کی میری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے لکھا ہے شیعہ کا معنی تو جماعت ہے، شیعہ کا معنی فرقہ ہے، شیعہ کا معنی گروہ ہے، شیعہ کا معنی تابع دار ہے، شیعہ کا معنی مددگار ہے۔ جہاں لفظ شیعہ کی تعریف لکھی ہے، شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ بنتا کیسے ہے، شیعہ کہتے کسے ہیں، وہاں لکھتا ہے ہر گروہ شیعہ نہیں، ہر جماعت شیعہ نہیں، ہر فرقہ شیعہ نہیں، ہر تابع دار شیعہ نہیں، ہر مددگار شیعہ نہیں۔ تو شیعہ کون ہے؟ لکھتا دنیا میں واحد وہ ایک فرقہ ہے جو بعد از رسول علی اور اولاد علی سے محبت بھی رکھے اور علی کی خلافت کو بلا فصل تسلیم کرے۔ چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی علی گلی گلی وسیع وسیع علی علی نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ حیاتی ہوگی ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا، ہر گروہ شیعہ نہیں ہوتا، ہر جماعت شیعہ نہیں۔ شیعہ صرف ایک فرقہ ہے جو بعد از رسول علی اور اولاد علی سے محبت بھی رکھے اور علی کی خلافت کو بلا فصل تسلیم کرے۔ اچھا نہیں سمجھا اور آسان کرتے تو ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے۔ حیاتی کیا ہوگی کرے؟ پہلا امام مانے تو پھر شیعہ ہے۔ جو پہلا مانے وہ شیعہ ہے، جو چوتھا مانے وہ شیعہ نہیں۔ جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے وہ کیا ہے؟ شیعہ اور جو چوتھا مانے وہ شیعہ نہیں ہوتا۔ نہیں اگر میری سمجھ نہیں آئی تو ملنگوں کی زبانی سمجھاؤں کہ شیعہ کون ہوتا ہے؟ ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو چوک میں کھڑے ہو کے بے بانگے دوہل کہے دمادم مست کلندر علی کا جو کہ نا پہلا نمبر حیاتی یہ ہے ہوگی شیعہ۔ حیاتی ہوگی جو کہ دوسرا چوتھا نمبر وہ ہے غیر شیعہ۔ اور چوتھے والا بندہ شیعہ نہیں ہو سکتا، پہلے والا شیعہ۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ جو کہ نا علی کا پہلا نمبر یہ ہے شیعہ، اور جو کہ چوتھا نمبر وہ ہے غیر شیعہ۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ تو میں آیت پڑھنے لگوں، ذہن میں رکھو گے تو آپ کو لطف آ جائے گا کہ حیاتی شیعہ ہوگی کون ہوتا ہے۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے، وہ شیعہ ہوتا ہے۔ اب سن قرآن، اللہ فرماتا وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ ترجمہ نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو لالا مدودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا خان بریلوی، کر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری۔ حیاتی اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دی چاہے بلاؤ، میری سزا ہے موت۔ اسپیکر نہیں، بجلی نہیں، تو قصور میرا نہیں، ہمارا انتظامیہ کا قصور ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ میری بھائی سنو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، حیاتی ہوگی حیاتی ہوگی پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ حیاتی ہوگی ہاں، نور الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دی چاہے بلاؤ، میری سزا ہے موت۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ حیاتی ہوگی ہاں، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ابراہیم شیعوں میں سے ہے۔
ابراہیم شیعوں میں سے پھر بولو ہاں شیعوں میں سے وہ شیعہ کون ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے وہ شیعہ ہوتا ہے اب اللہ فرماتا ہے ابراہیم شیعوں میں سے ہے تو آہ پتہ کرتے کہ واقعی ابراہیم نے علی کو اپنا امام مانا ہے مانے تو پھر شیعہ نہ مانے تو پھر شیعہ نہیں تو اللہ کہتا ہے شیعہ ہے پھر مانا تو ہوگا چاہے مولویوں کو نظر آئے یا نہ آئے یہ میں نے کیس پڑھی کی آیت پڑھی تھی پارہ نمبر 23 سورہ صفات میں اتفاقاً لاہور میں مجلس پڑھا تھا تو اشتہار پہ لکھا گیا سابق دیوبندی تو میری برادری کے مولوی وہاں مجھے بڑے دیکھنے کے لیے آئے کچھ دیکھنے کے لیے آئے کچھ سننے کے لیے آئے تو مولوی نے رکا لکھ دیا کہ قاری صاحب شریعت کی کتنی حدیں ہوتی ہیں میں نے کہا پھر کہ بولو ہم کیا کہتے ہیں شریعت کی کتنی حدیں ہوتی ہیں میں نے کہا مولانا صاحب تمہاری شریعت کی یا نبی کی شریعت کی کہتے نہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ شریعت کی 3 حدیں ہوتی ہیں 3 میں نے کہا جی پھر کہتا لہذا 3 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ میں نے کہا مولوی تم بار بار تینوں کی بات کرتے ہو ان تینوں کو چھوڑو ہم 11 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاتے ہیں یہ میں نے آیت پڑھی تھی پارہ نمبر 23 سورہ الصفات دوسری آیت پڑھا پارہ نمبر 20 سورہ القصص اللہ فرماتا ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ ایک موسیٰ کا شیعہ تھا دوسرا موسیٰ کا دشمن تھا اب قرآن نے 2 ہی تو راستے بتائے ہیں یا نبی کا شیعہ یا نبی کا دشمن یا نبی کا شیعہ یا نبی کا دشمن یا تو شیعہ بن کے نبی کا تابع دار ہو جا یا پھر کچھ اور ہو جا اچھا کتنی آتی ہوئی ہیں 2 جو تیسری آیت میں اللہ نے شیعوں کا بڑا مسئلہ حل کیا بہت بڑا مسئلہ حل کیا اللہ کو بھی پتا تھا کہ 1400 سال بعد جا کے جنگ کے مولویوں نے شیعوں سے کہنا ہے اللہ ہی سے مانگو اللہ ہی دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں یا علی مدد نہ کہو یا رسول مدد نہ کہو یا علی مدد کہنا بھی بدعت ہے یا رسول مدد کہنا بھی بدعت ہے تو اللہ کو پتا تھا نا تو اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں آیت نازل کر کے مولوی کے منہ پہ ہمیشہ کے لیے تماچا مار کر مولوی کا منہ ہمیشہ کے لیے توڑ کر رکھ دیا کہا خبردار 1400 سال بعد جا کے علی کے شیعوں کو یہ نہ کہنا یا علی مدد نہ کہو آج دیکھ لے اللہ فرماتا فاستغاثہ الذی من شیعتہ مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے تو مسئلہ حل ہو گیا جس کا کوئی شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے اگر مولا سے مدد مانگنا گناہ تھا شرک تھا بدعت تھا تو جب موسیٰ کے شیعہ نے جناب موسیٰ سے کہا تھا یا موسیٰ ادرکنی فی سبیل اللہ اے موسیٰ اللہ کے لیے میری مدد کو پہنچو تو موسیٰ کا حق بنتا تھا اپنے شیعہ کو سمجھاتا اور اسے کہتا او میرے شیعہ مجھ سے کیوں مدد مانگتا اللہ سے چلو موسیٰ کو چھوڑ دو اللہ کا حق بنتا اللہ ہی موسیٰ سے کہہ دیتا اے موسیٰ اپنے شیعہ کو سمجھا اس کو کہو یہ تجھ سے کیوں مدد مانگتا ہے اس کو کہو مجھ سے مدد مانگے نہ اللہ نے کہا نہ موسیٰ نے کہا تو مسئلہ حل ہو گیا فاستغاثہ الذی من شیعتہ مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے وہ عقل کے کالج کے بغاورے ملاؤں اگر موسیٰ کا شیعہ موسیٰ سے مدد مانگ سکتا ہے تو حیدر کا شیعہ حیدر سے مدد کیوں نہیں مانگتا مجھے بولو 3 پھر بولو کتنی 3 ان چوتھی آیت میں نے ایسی پڑھنی ایسی پوری دنیا میں کمائی کا لال مولوی پوری دنیا میں چاہے وہ ٹوکے کی شکل میں ہو یا کسی جدالی کی صورت میں ہو یا پھر دنیا پر کا ڈنگر ہو پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے تمہارے دم میں دم ہے تو میرے چیلنج کو قبول کر لینا بچے کو بٹھاؤ یار سلوات پڑھو بابا دے بولا بھائی سمجھ آ رہی ہے شیعہ پہ چوتھی آیت میں نے ایسی پڑھی اگر آپ نے سن لی سمجھ لی تو ولائی علی کا جمپ نہ آیا تو میں نے دروازہ زہرا پہ سر کو دبایا نہیں گیا چوتھی آیت پڑھو پارہ نمبر 16 ہے سورہ مریم ہے اللہ فرماتا ہے ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا اللہ فرماتا ہے حشر کے دن ہم تمام منکروں کو تمام نافرمانوں کو شیعوں سے نکال کے علیحدہ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے
آیت پڑھوں اللہ فرماتا فی شیعہ الاولین شیعہ ہی پہلی امت ہیں شیعہ ہی پہلی امت ہیں میں نے کتنی آیتیں پڑھی ہیں 5 کتنی میں نے 5 تن کے صدقہ میں 5 پڑھی ہیں اگر کسی مائی کے لال کے دم میں دم ہے پوری دنیا میں تو مجھے تینوں کے صدقہ میں 3 پڑھ کے دکھائے میں نے تو 5 کے صدقہ 5 پڑھی ہے نا تو مجھے ایک ہی آیت پڑھ کے دکھاؤ میں اس کا ترجمہ بھی نہیں پوچھوں گا تو شیعہ مذہب چھوڑ دوں گا کتنی آتی ہے 5 پڑھی ہیں میں نے وعدہ کیا مسئلہ میں نے وہ سنانا ہے حیاتی جس نے مجھے شیعہ کیا تھا میری طرف کیا اور ہو سکتا ہے یہ سننے سے کوئی اور بھی شیعہ ہو جائیں حیاتی ہوگی اور میں نے تو کتنے پاکستان کے اندر کیے ہیں نیٹ پہ چیک کر لو ایک تو بڑا اسلامی جماعت کا مولوی تھا علی پور گدوا میں وہ نیٹ کے اوپر ہے دیکھ لو جلیل احمد اس کا نام ہے وہ مجلس کے اندر ہی شیعہ ہو گیا اور مجلس پہ آ کے پھر اس نے اعلان کیا تھا میرے مجھ سے زیادہ لمبی داڑھی ہے چیک کر لینا نیٹ کے اوپر اور اس کی ہے بھی سفید چلو میری تو کوئی رنگی ہوئی داڑھی ہوتی سفید ہے سمجھ آ رہی ہے حیاتی ہوگی تو چیک کر لینا مسئلہ میں نے وہ سنانا جس نے مجھے شیعہ کیا تھا یہ سنی دوستو اللہ یہ تو فرماتا ہے ابراہیم شیعوں میں سے ہے لیکن یہ وعدہ نہیں کرتا کہ سکے شیعوں سے ہے مفسروں نے اس کی مختلف تفسیریں لکھی ہیں کسی نے لکھا ہے نوح ہی کی ضمیر جناب نوح کی طرف جاتی ہے لہذا حضرت ابراہیم جناب نوح کے شیعوں سے ہیں لیکن ہے غلط کیوں غلط ہے میرے بھائیوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے لغات الحدیث لکھنے والا علامہ وحید الزمان اہل حدیث باب ہے شین والا وہ اس کے اندر لکھتا ہے جس نے لکھا ہے ابراہیم جناب نوح کے شیعوں سے غلط ہے کیوں غلط ہے لکھتا ہے اس لیے غلط ہے کہ جب تک اس آیت کے شان نزول کو نہ دیکھا جائے اللہ نے اس آیت کو نازل کہاں کیا تھا نازل کس جگہ پہ کیا تھا اس وقت تک فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا ابراہیم کس کے شیعوں سے ہے آگے وہ لکھتا ہے اس آیت کو اللہ نے نہ مکے میں نازل کیا نہ مدینے میں نازل کیا بلکہ اس زمین پہ نازل کیا ہی نہیں پھر کس جگہ پہ نازل کیا لکھتا قرآن گواہ ہے آواز خالق آتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو جو لے گئی اپنے بندے کو واسطے سیر کے راتوں رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک وحید الزمان لکھتا ہے جب شب معراج اللہ کے رسول 5ویں آسمان پر پہنچے وہاں 4 نبیوں کے لیے کرسیاں لگائی گئی ان 4 نبیوں میں ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جب 4 نبی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے اللہ کے نبی کے لیے علیحدہ ممبر لگایا گیا اللہ کے نبی اپنے ممبر پر بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی دائیں جانب دیکھا کیا دیکھا ایک نور کا ناکا ہے اور اس پر ایک نوری سوار ہے میری طرف دیکھنا ایک نور کا ناکا ہے اس پر ایک نوری سوار ہے اس سوار کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں حضرت ابراہیم نے دیکھ کے پوچھا یا رسول اللہ یہ سوار کون ہے یہ سوار کون ہے جس کی سواری بھی نوری ہے سوار بھی نوری ہے یہ سوار کون ہے جب کہا نا یہ سوار کون ہے تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک اور آج سے لے کے قیامت تک پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک عبد الوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کرا ہے کہ لکھ لو وحید الزمان لکھتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سوار کون ہے کوئی نبی ہے کوئی رسول ہے تو اس وقت اللہ کے ابراہیم نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی کو فرمایا اللہ نے ہے یا رسول اللہ سن لو یہ سوار نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے یہ سوار میرا بھائی علی ابن ابی طالب اس وقت حضرت ابراہیم کو اللہ کے نبی نے فرمایا ابراہیم کو اور سے دیکھ لیجیے علی ہے اور علی کے چہرے سے جو نور کی شعائیں نکل رہی ہیں یہ علی کے شیعہ ہیں یہ علی کے پھر بولو یہ علی کے مولانا صاحب جب گئے معراج پہ حضرت تو ہمراہ علی تھا جب گئے معراج پہ حضرت تو ہمراہ علی تھا وہ شعر نہیں اصل اللہ وہ علی تھا بندہ قدرت میں واللہ وہ علی تھا جب کچھ بھی نہ تھی خالق تو اللہ اور علی تھا وہ نے بار کے سجا طور پہ دیکھا تو بنا اس سے دیکھا
तो उसी नूर को देखा। आदम का कहीं नाम न था जब से अली है। इस नाम की तस्बीह तो फरिश्तों ने पढ़ी है। उस्ताद है जिब्रील का, खालिक का वली है, दफ्तर कौनैन का फर्द अदली है। नारा है हैदरी। हयाती होई जियो हयाती होई ना भाई जुमला मेरा ज़ाया नहीं करना, मसला बना रहा हूँ, हयाती है। समझा? पूछा ये सवार कौन है? फरमाया मेरा भाई अली है। हाँ हाँ फरमाया अली के चेहरे से जो नूर की शुआएं निकल रही हैं, ये क्या है? नबी ने फरमाया ये अली के शिया हैं। जब कहा ना ये अली के शिया हैं, देखता फिर इब्राहिम से रहा ना गया। हजरत इब्राहिम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, अगर वाकई ये अली और अली के शिया हैं तो फिर मेरे लिए भी दुआ करो, अल्लाह मुझे भी अली के शियों में दाखिल करे। जियो कुल्ला ईमान नारा समझा रही है? ये खेल तमाशा तो नहीं है कभी इधर जाओ कभी इधर आओ। नहीं, नहीं। सलवार पढ़ो बाबा पढ़ो। समझाइए? हयाती होई सुभान अल्लाह सुभान वो तरीकाकार होता महिला सुनने का। इरशाद कहा अल्लाह मुझे अली के शियों में शामिल कर। दाखिल करे। आहा या रसूल अल्लाह मेरे लिए भी दुआ करो, अल्लाह मुझे भी अली के शियों में शामिल कर दाखिल करे। अगर इब्राहिम की दुआ तुम्हारी इस किताब के अंदर अभी तक लिखी ना हो, हाँ हाँ मौलवी तुम्हारा ना हो, वाह किताब लुगातुल हदीस ना हो, बाप शीन वाला ना हो, तो फिर मैं मुजरिम हूँ। वाह वाह लिखी है तो फिर सुन ले। लिखा हजरत इब्राहिम ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और दुआ मांगी अल्लाहुम्मा जअलनी मिन शिय्यत अलीयन। जियो ऐ अल्लाह मुझे अली का शिया बना दे। देखा इब्राहिम के दुआ के अल्फाज अभी खत्म नहीं हुए थे, आवाज़ खालिक जबरील फरमाया जी रब्बे जलील, कहा जाके जल्दी से मेरे मोहम्मद से कह दो हमने इब्राहिम की दुआ को कबूल कर लिया है। व इन्ना मिन शिय्यतिही इब्राहिम, बेशक इब्राहिम तू अली के शीनों से है। जियो अली के बोल हजरा अली के बोल अली के शियों से है। रखा उन मौलवी के सर पे कुरान और पूछ इब्राहिम को मौलवी है कौन है? अल्लाह का नबी है। नबी नहीं बल्कि खलील है। खलील तक भी नहीं बल्कि खुद इमाम है। इमाम तक नहीं बल्कि जद्दे अंबिया है। जियो और रखना मौलवी के सर पे कुरान। इब्राहिम नबी भी है, खलील भी है, इमाम भी है, जद्दे अंबिया भी है। फिर हजरत इब्राहिम को क्या जरूरत पेश आई कि इब्राहिम ने दुआ मांगी अल्लाह मुझे अली का शिया बना। और रखना मौलवियों के सर पे कुरान। पूछना पहले तो पूछेगा किसी से, जुमेरात वाले मौलवी से। जियो इसको तो पता ही नहीं। अगर किसी को पता तो उसने बताना ही नहीं। अगर किसी ने बता दिया तो मस्जिद में रहना ही नहीं। कहना इस मौलवी को मस्जिद से निकालो, यदि दाढ़ी साढ़े वर्गी है, ये विचों शिया है। विचों मैं खुद कहना दवा करो को विचों शिया होए, कोई चबल दा पुत्र तो शिया ना होए। बंदे को विचों शिया होना चाहिए ना। बोलो हाँ, और विचों शिया होना चाहिए ना बंदे, कुत्तों तो शिया होना नहीं चाहिए। रखना इब्राहिम नबी गया फिर क्यों दुआ मांगी अल्लाह मुझे अली का शिया बना। बासो शिया सुनी दोस्तों, जब मैंने अपनी इस आंखों से किताब इस भारत को पढ़ा ना कि हजरत इब्राहिम जैसा नबी ये दुआ मांग रहा है अल्लाह मुझे अली का शिया बना, तो फिर मेरी समझ में आ गया। मैंने सोच लिया कारी सहावत पागल न बन। जब हजरत इब्राहिम जैसे नबी का अली के बगैर गुजारा नहीं, तो फिर तेरा भी कारी अली के बगैर गुजारा। जियो वो समझा रही भाई, वो समझा रही भाई, भाई समझा रही है। फिर मैं बताता हूँ हजरत इब्राहिम नबी भी थे, इमाम भी थे, खलील भी थे, जद्दे अंबिया भी थे। और इसे ये दुआ क्यों मांगी अल्लाह मुझे अली का शिया बना। बताऊं आया मूड सुनने का। सुन लो ना, मुझे किसी मौलवी के इल्म का खौफ है कि ना किसी बदमाश की गुंडागर्दी का मुझे खतरा है। और मैं बता रहा हूँ तुम्हारे सामने कि हजरत इब्राहिम ने क्यों दुआ मांगी अल्लाह मुझे अली का शिया बना, और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, समझाइए। मैं अपनी पढ़ी हुई मजलिस का अब तक नहीं, शालपुर वापस जाने तक भी नहीं, जब तक अल्लाह के इल्म में मेरी जिंदगी है तब तक जिम्मेदार हूँ। जियो हजरत इब्राहिम नबी भी थे,
امام بھی تھے، خلیل بھی تھے، جد انبیاء بھی تھے، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ جب تک کوئی بندہ علی کا شیعہ نہ بنا جنت میں جا سکتا ہی نہیں۔ کل ایمان نارا حیدری جنت میں جا سکتا تم گھبرا گئے ہو؟ حیاتی ہو یار میں نے تو بار بار انٹرنیٹ کو بھی کہا ہے کہ ان مولویوں سے نہ ڈرو، ان مولویوں سے نہ گھبراؤ۔ اس پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں نہ میں کسی ذاکر کا ذمہ دار ہوں، ماشاءاللہ نہ کسی اور مولوی کا ذمہ دار، ذمہ دار ملک سے باہر بھاگ جائے، نہیں، میں کسی کا ذمہ دار نہیں، لیکن اپنے پورے مذہب کا ذمہ دار ہوں۔ ماشاءاللہ لکھ لو، جب تک میری رگوں میں یہ خون گردش کر رہا ہے، ابھی تک اس ماں نے اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا جائے۔ میں کہہ رہا ہوں جب تک کوئی بندہ علی کا شیعہ نہ بنا جنت میں جا سکتا، بولو جا سکتا نہیں۔ یہ پتہ کتنی کتابوں میں حدیث ہے ماشاءاللہ میرے بھائیوں کی؟ 114 کتابوں میں، بولو 114، پھر بولو بھائی 114 کتابوں میں حدیث ہے کہ جب تک کوئی بندہ علی کا شیعہ نہ بنا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور مزے کی بات ہے یہ 114 کی 14 جو کتابیں ہیں نا، ان میں ایک کتاب بھی کسی شیعہ مولوی کی نہیں، یہ ساری کی ساری میری برادری کی کتابیں ہیں جن سے میں چھال مار کے شیعہ ہوں۔ کتنی کتابیں ہیں؟ 114 بول رہا 114 ہماری 114 کتابوں میں لکھا ہے نبی پاک نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سارے جنت میں جائیں گے۔ فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے کے سارے جہنمی، ایک فرقہ جنتی۔ میرا سر پاڑنے واسطے رستے کے نہیں کھلونا، نہ میں نے حدیث بنائی ہے نہ مجھ پہ حدیث آئی ہے، نبی پاک نے حدیث فرمائی ہے، ترمذی شریف کے اندر آئی ہے تو پھر میں نے پڑھ کے سنائی ہے، جا کے چیک کر لینا۔ نبی پاک نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی۔ اور قصور ہمارا تو نہیں ہے، نبی فرما رہے ہیں 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اور سمجھ آ رہی ہے یہ 72 ایک جیسے جو جہنم میں جا رہے ہیں نا، ان 72 کا سب کچھ ایک ہے۔ وہ 73واں فرقہ جو جنت میں جا رہا ہے اس کا سب کچھ ان سے علیحدہ ہے، نہیں سمجھے تو آسان کہتا ہوں۔ لکھا ہے 72 جہنم میں جا رہے ہیں نا، ان جہنم 72 فرقے جہنمیوں کا کلمہ شریف بھی ایک ہے، 72 کی اذان شریف بھی ایک ہے، 72 کے روزے کے ساری رفتاری کا ٹائم شریف بھی ایک ہے، 72 کا امام شریف بھی ایک ہے۔ وہ 73واں فرقہ جو جا رہا ہے جنت میں، اگر ہوتا کلمہ ان جیسا، ہوتا ان کے ساتھ جہنم میں، ہوتی اذان ان جیسی، ہوتا ان کے ساتھ جہنم میں، ہوتا امام ان جیسا، ہوتا ان کے ساتھ جہنم میں، اب وہ جا رہا ہے نا جنت میں۔ اس بات کی بین دلیل ہے کہ جنتی فرقے کا کلمہ بھی اور ہے، جنتی فرقے کی اذان بھی اور ہے، جنتی فرقے کے روزے کے ساری رفتاری کا ٹائم بھی اور ہے، جنتی فرقے کا امام بھی اونچی بول ذرا، امام بھی اور ہے۔ کوئی بندہ 72 میں نہیں جائے گا، ہر بندہ کہے گا وہ 73واں فرقہ میرا ہے۔ شیعہ کہیں گے ہم جنتی ہے، ہمارے بھائی کہیں گے نہیں ہم جنتی ہیں۔ شیعہ کسی مولوی کے سامنے خدا نہ خواستہ کہہ دینا کہ ہم جنتی ہیں، مولوی کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیعہ اور جنت یہ تو جوڑ ہی نہیں ہے، تو پھر اب جوڑ بننے لگا ہے، شیعہ اور جنت کا جوڑ بننے لگا ہے۔ کوئی بندہ 72 میں نہیں جائے گا، ہر بندہ کہے گا وہ 73واں فرقہ میرا ہے۔ شیعہ کہیں گے ہم جنتی ہیں، ہمارے بھائی کہیں نہیں ہم جنتی ہیں۔ تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے اپنے فیصلے کو لے کے وہ اللہ اس کے رسول کے پاس۔ چل ہاں دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر اللہ کے نبی کے گھر چلتے ہیں، چل صحیح ایک باری میرے نام چلتے ہیں، جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے تو اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی، یا رسول اللہ اس جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون؟ کل ایمان نارا اس کا امام کون ہے؟ جیسے میں اپنی قوم کا خادم، اپنی قوم کا نوکر، اپنے بھائیوں کی 114 کتابوں سے حدیث رسول لکھاؤں گا،
قائم مائی جلال پوری دنیا میں مجھے اپنے کسی پھٹی ہوئی کتاب سے اپنا نام بھی نبی پاک کی زبان سے ثابت کرے، اپنے اور اپنے نام کے ساتھ جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی نبی کی زبان سے ثابت کرے، میں ترجمہ بھی نہیں پوچھوں گا، شیعہ مذہب چھوڑ دوں گا۔ یہ تو کتنی کتابیں ہیں؟ 114 مجھے بولو 114 اور دسنیاں میں نے تسی بولو تو آواز آ رہا 114 پھر بولو 114 ہماری 114 کتابوں میں حدیث ہے، جس کو مناظر کا شوق ہے بالکل میرا لحاظ نہ کرے، کاغذ اور قلم نکال کر کتابوں کے نام بھی لکھ لے، ان کے لکھنے والے مصنفوں کے نام بھی لکھ لے اور ان کے مذہب کے نام بھی لکھ لے۔ لکھو تمہاری پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر، محمد بن جریر طبری 310 ہجری میں پیدا ہونے والا اہل سنت لکھتا ہے۔ دوسری کتاب ہے تفسیر در منشور 9ویں اور 10ویں صدی کے مجدد محدث حسن مورن 500 سال کتابوں کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت لکھتا ہے۔ تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر ملا شوکانی اہل حدیث لکھتا ہے۔ چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان نواب صدیق الحضر ببادی اہل حدیث لکھتا ہے۔ پانچویں کتاب ہے کنز الاعمال نظام الدین ملا علی متقی اہل سنت لکھتا ہے۔ چھٹی کتاب ہے الریاض النظرہ فی المناقب اشرا مبشرہ محب الدین طبری اہل سنت لکھتا ہے۔ ساتویں کتاب ہے السواق محرقہ مفتی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی مکے کا مفتی اہل سنت لکھتا ہے۔ آٹھویں کتاب ہے ارجح المطالب ملا عبید اللہ مرسری اہل سنت لکھتا ہے۔ نویں کتاب ہے کوكب الدری مفتی صالح کشفی اہل سنت لکھتا ہے۔ دسویں کتاب ہے جنابی المودت قاضی سلیمان قندوزی مفتی قسطنطنیہ اہل سنت لکھتا ہے۔ 11ویں کتاب ہے ہلیۃ الاولیاء ملا ابو السبحانی اہل سنت لکھتا ہے۔ 12ویں کتاب ہے تذکرہ خواص الامہ مصنف سید ابن جوزی اہل سنت لکھتا ہے۔ 13ویں کتاب ہے فرائض السمتین علامہ محمدانی اہل سنت لکھتا ہے۔ 14ویں کتاب ہے عجابہ للمناقب کرابہ ڈاکٹر طاہر القادری اہل سنت لکھتا ہے۔ 15ویں کتاب ہے تفسیر قرطبی علامہ قرطبی اہل سنت لکھتا ہے۔ اگر تمہاری 114 کتابوں میں حدیث رسول نہ ہو مجھے دنیا کی جس عدالت میں چاہے بلا کے سر عام پھانسی پہ لٹکاؤ، اگر ہے تو سنو لکھو راویوں کے نام ان جابر بن عبداللہ ان ابن عباس ان نبی سعید خدری ان ام سلمہ ان نبی ذر غفاری ان مقداد بن اسود ان عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم نحن كنا عند النبي فاقبل علي فقال النبي والذي نفسي بيده ان هذا وصيته نحن الفائزون يوم القيامه يا علي انت وصيتك في الجنه يا علي انت وصيتك راضيين مرضيين۔ حضرت جابر بن عبداللہ و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابی رسول راوی ہیں، ہم اللہ کے نبی کے ارد گرد ایک دن اس طرح بیٹھے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، جیسے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں۔ فاقبل علی حاضر کرا رہا ہے میرے مولا کا آنا تھا، اللہ کے نبی نے اپنے مقام کو چھوڑ کے کھڑے ہوئے جناب علی کو اپنے سینے سے لگانے کے بعد قسم اٹھا کے فرمایا والذی نفسی بیدہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت ہے میں محمد کی جان ہے۔ جن لوگوں نے قیامت کے دن کامیاب ہونا ہے، جن لوگوں نے قیامت کے دن اور جنت میں جانا ہے، مذہب ان کا شیعہ ہوگا، امام ان کا حیدر ہوگا۔ لوگ جنت میں جائیں گے، مذہب ان کا شیعہ ہوگا، امام ان کا حیدر کروں جی وہ حضرت کا حیدر استغفر اللہ بولو بھائی حیدر پھر بولو حیدر صلوات پڑھو بابا دے بلا پھر بھی صلوات پڑھو بابا دے بلا۔ نبی نے فرمایا جنت میں جائیں گے مذہب ان کا شیعہ ہوگا، امام ان کا حیدر قرار ہوگا۔ پھر اونچی بولو حیدر قرار ہوگا، پھر بولو حیدر قرار ہوگا۔ میں نے اپنا مذہب قرآن سے بھی دکھایا اور نبی پاک کے فرمان سے بھی دکھایا ہے۔ پوری دنیا میں کمائی کا لال مولوی یعنی کہ کیونکہ چنانچہ گویا دنیا میں اپنا نام تو دکھائے کہیں لکھا، ہم ترجمہ بھی نہیں پوچھیں گے شیعہ مذہب چھوڑ دیں۔ نبی نے فرمایا 114 کتابوں میں جو جنت میں جائیں گے مذہب ان کا شیعہ ہوگا، امام ان کا حیدر قرار ہوگا۔ مجھے بولو حیدر قرار ہوگا، پھر بولو حیدر قرار ہوگا۔ انہوں جنہوں نک کنجن دی جاچ نہیں ہے، پاوے اسے چول دیاں اڈیاں چ گویا فتح ہوئے، اس نے بھی شیعوں کے خلاف تھیار رکھا تھیار، لیکن سارا سال تھیار بستے میں رہتا ہے۔ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تھیار بستے سے باہر آ جاتا ہے۔ رات کو چاند نظر آیا، صبح میرے بھائی نے سر کی وجہ سپیکر کھولا اور کھول کے پڑھنا شروع کیا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، خبردار
اللہ کے راستے میں قتل ہو جیسے مردہ نہ کہو بلحیاؤں بلکہ وہ زندہ ہیں بلاکن لتا شعورون لیکن تمہیں شعور نہیں وہ کیسے زندہ ہے یہ آیت پڑھ کے نہ زہر شیعوں پہ گتا ہے شیعہ پاگلیں قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے یا زندہ کا ماتم کہتے ہیں ماتم کرنا حرام ہے قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے یا زندہ کے روتے ہیں رونا حرام ہے تو وہ لوگ کہیں گے نا بالکل جن نے محرم سفر دے سارے جمعے نے وہ تو دے لگ دیں ہر مسجد سے آواز آتی ہے شہید زندہ ہے ماتم حرام ہے میں کہتا ہوں او مولویو میں آیا ہوں تم سے یہ بات تو وہ کرے جس کے پہلے اپنا ایمان ہو کہ شہید زندہ اچھا جو بندہ خود ہی شہید کو زندہ نہیں مانتا اسے کیا حق ہے کہ شیعوں کو کہے شہید زندہ شہید زندہ تو وہ کہے نا جس کا پہلے اپنا ایمان ہو کہ شہید جو خود ہی شہید کو زندہ نہیں مانتا اسے کیا حق ہے شیعوں کو شہید زندہ ان کا کوئی ایمان نہیں شہید زندہ یہ جب شیعہ ماتم کہتا ہے نا ماتم تو ماتم کی زد میں کہتا ہے شہید زندہ ہے یہ مانتا نہیں ہے شہید زندہ ہے نہ اس کی ایمان ہے کہ شہید زندہ ہے میں دلیل ہی وہ دے کے جا رہا ہوں دلیل قیامت تک غلط ہوگی منہ مانگا انعام بھی دوں گا اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا میں پھر کہہ رہا ہوں ان کو کوئی ایمان نہیں ہے شہید زندہ یہ تو جب شیعہ ماتم کرتے ہیں نا ماتم تو ماتم کی زد میں کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے اس کا ایمان نہیں ہے کہ شہید زندہ ہے صلوات پڑھو بابا دے بلا میں نے دلیل دینی ہے تمہیں 10 سال تک دلیل دینوں میں نہ گھومی تو میں نے دروازہ دہرا پہ سر کو جھکایا نہیں لیکن میری طرف دیکھنا میری طرف ہے ان کا کوئی ایمان نہیں شہید زندہ یہ تو جب شیعہ ماتم کہتے ہیں ماتم کی زد میں کہتا ہے شہید زندہ ہے اس کا ایمان نہیں کہ شہید زندہ ہے دلیل سن لو شیعہ ماتم کریں تو کہتے ہیں شہید زندہ ماتم حرام ہے میں کہتا ہوں تیرا تو ایمان ہی نہیں شہید زندہ ہے اگر تیرا ایمان ہے شہید زندہ ہے ماتم حرام ہے تو ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیتے ہیں بتا اگر تیرا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہے ہم شیعہ کیا کریں پھر پتہ کیا کہتے ہیں ختم دعاؤ پوچھ ختم تیری ماں کا دعائیں حسین تو زندہ ہے سمجھا رہی ہے بھائی سمجھ آ رہی ہے ان کا کوئی ایمان نہیں شہید زندہ ہے اگر ان کا ایمان ہونا شہید زندہ ہے تو جب ہم شیعہ کہتے ہیں چلو ہاں اگر تمہارا کوئی ایمان نہیں شہید زندہ ہے صلوات پڑھو بابا دے بنا پھر بھی صلوات پڑھو بابا دے بنا سمجھ آ رہی میری بات کی ان کا کوئی ایمان نہیں کہ شہید زندہ ہے یہ تو شیعہ ماتم کہتے ہیں نا ماتم کی ضد میں کہتے ہیں شہید زندہ ہے یہ تو میری دلیل سن لو شیعہ ماتم کریں تو کہتے ہیں شہید زندہ ماتم حرام ہے میں کہتا چلو اگر تیرا ایمان ہے کہ شہید زندہ ماتم حرام ہے شیعہ ماتم کو چھوڑ دیتے ہیں بتا اگر تیرا ایمان ہے شہید زندہ تو ہم شیعہ کیا کریں پھر کہتا ہے ختم دعاؤ ختم دعا پوچھ ختم تیری ماں کا دعائیں حسین تو زندہ کچھ ایسے آؤٹ آف سینس ہے تو وہ بھی بخشو بتا ہاں کس کو بخشی تجھے تو یہ نہیں پتا بخشا کسے جاتا ہے ہر بندے کو تو بخشا نہیں جاتا بخشا اسے جاتا ہے جس میں 2 صفتیں ہوں جو پہلے مردہ بھی ہو اور پھر گناہگار بھی ہو حسین کو تم کہتے ہو قرآن پڑھ کر بخشو جو حسین بذات خود قرآن ہے سمجھ آگئی نا ان کا ایمان ہی نہیں ہے کہ شہید زندہ ہے اگر ان کا ایمان ہوتا نا شہید زندہ ہے یہ کبھی بھی شہید کا ختم نہ دعاتا کیونکہ ختم ہوتا مردے کا زندہ کا نہیں اس نے ختم دعا کے ثابت کر دیا اس کا ایمان ہی نہیں کہ شہید اچھا ایک ہے ختم والے دوسرے ہیں بے ختمے آج ان سے میں چھال مار کے شیعہ ہوں بے ختمے جنہیں ختم نہیں دواندے افسوس ہے تھا کہ میں مجلس پڑھا تھا لاہور میں انٹیلیجنس ڈائری لکھ رہی میں نے کہا بے ختمے انہوں نے لکھ دیا بے ختنے وہ مجھے جج کے سامنے پیش ہونا پڑا میں نے کہا جی میری کیسر لگاؤ وہ کیسر لگی تو جج کیسر سن رہا تھا اس میں آیا بے ختمے
ہاں انہوں نے لکھا تھا بے ختنے ان جج نے اس کی طرف دیکھنا کہ الوا کاریگری بے ختنے بے ختمے کہہ رہے تو بے ختنے لکھے رہے جی میری اللہ نے جان چھڑا دی اجر ختم نہیں دوا دے ان کو بھی جوش آتا ہے یہ بھی کہتے ہیں شہید زندہ ہے ماتم حرام ہے ایمان ان کا بھی نہیں شہید زندہ دلیل دے رہا ہوں ایمان بے ختمے کا بھی نہیں شہید ہے زندہ دلیل سن لو شیعہ ماتم کریں تو بے ختمے کہتے ہیں شہید زندہ ماتم حرام ہے یا پھر ہم شیعہ اپنے کسی شہید سے مدد مانگے شیعہ کہے یا علی مدد یا عباس مدد یا حسین مدد تو پھر بھی پتہ کیا کہتے ہیں وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں وہ کوئی زندہ وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں وہ کوئی زندہ ماتم کریں تو پھر زندہ ہے مدد مانگے تو پھر زندہ نہیں اور سمجھ آگی نا ان کا ایمان ہے شہید زندہ نہ ان کا ایمان ہے شہید زندہ وہ بھی شیعہ تمہارا مولوی قاری صحابت سیال کو دیا سپیکر میں کہہ رہا تھا ہم دونوں کا تو ایمان نہیں شہید زندہ ہے شیعہ تم بتاؤ تمہارا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہے الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہے وہ کہے شیعہ تمہاری سمجھ نہیں آتی تمہارے قاری کی سمجھ نہیں آتی زندہ بھی مانتے ہو پھر ماتم بھی کرتے ہو کیا بات ہے میرے بھائی ٹھنڈے دل سے سوال کر لے اور جواب سن لے ہم شیعہ پاگل نہیں قرآن سے ناواقف نہیں ہمیں پتا قرآن میں اللہ فرماتا ہے شہید زندہ ہم زندہ کو زندہ مانتے ہیں ماتم پتہ کیوں کرتے ہیں ماتم کو حرام اللہ نہیں کرتا ماتم کو حرام تو مولوی کرتا ہے تو مولوی کا تو کام ہے 2 روپیہ لے لیے حلال کو حرام کرتا کیا بات ہے کیا بات ہے حلال کو حرام نہیں تو شاہ صاحب جتنی حرام چیزیں نا قرآن پاک میں اللہ بائی نے ان کا نام لے کے کہتا ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے نہیں تو میں آیت پڑھ دیتا ہوں اللہ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ اللہ فرماتا ہے تم پہ حرام ہے مردار تم پہ حرام ہے خون تم پہ حرام ہے سور کا گوشت تم پہ حرام ہے غیر اللہ والی چیز تم پہ حرام ہے شراب تم پہ حرام ہے جوا یعنی جتنی حرام چیز ہے نا اللہ نام لے کے کہتا ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے اور اگر ماتم حرام تھا تو اللہ کو ماتم کی عربی نہیں آتی اگر ماتم حرام تھا تو اللہ کی ماتم کی عربی نہیں آتی اللہ یہ بھی کہتے تھا ماتم حرام ہے ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیتے بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کی زین تک پورے قرآن میں پوری دنیا میں کمائی کا لال مولوی مجھے ایک آیت پڑھ کے دکھائے جس میں لکھا ماتم شبیر حرام ہے ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیں گے تو جب اللہ حرام کرتے نہیں تو ہمیں یقین نے بتایا کہ تیرے کہنے سے کیا بات تجھے بتاؤ ہم شیعہ پاگل نہیں قرآن سے ناواقف نہیں ہمیں پتہ ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے شہید زندہ ہے زندہ کو زندہ مانتے ہیں ماتم پتہ کیوں کرتے ہیں ہم شیعہ شہید کا ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ شہید کا ماتم نبی نے خود کہہ کے کروایا اگر نبی نہ کرواتا ہم نہ کرتے تو تمہاری 2 کتابیں گواہ ہیں ایک ہے تاریخ تبری محمد بن جریر تبری کی لکھی کتاب ہے دوسری ہے سیرت النبی علامہ شبلی علمانی دیوبندی کی لکھی کتاب ان دونوں کتابوں میں لکھا جب جنگ احد کے اندر رسول کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اس وقت تمام مدینہ ماتم کدا بن گیا مدینہ کے ہر گھر سے ماتم کی اور رونے کی صدائیں بلند ہوئی ہر شہید کا وارث اپنے شہید کی لاش کے ارد گرد حلقہ باندھ کر ماتم بھی کرتا تھا اور نوحہ بھی پڑھتا تھا جب اللہ کے نبی نے دیکھا نا میرے چچا امیر حمزہ کی لاش پر نہ کوئی رونے والا ہے نہ تو ماتم کرنے والا ہے تو نبی نے آواز دی ما حمزہ فلا بواقیلا افسوس آج میرے چچا کا کوئی رونے والا نہیں لیکن اس آواز کو صحابہ کرام کے نثار قبیلے کی عورتوں نے سنا وہاں آئی جہاں امیر حمزہ کی لاش تھی امیر حمزہ کی لاش کے ارد گرد حلقہ باندھ کر ماتم بھی کیا اور نوحہ بھی پڑھا دونوں عالم لکھتے ہیں جب اللہ کے نبی نے دیکھا نا میرے چچا کا ماتم ہو رہا ہے چچا پہ نوحہ پڑھا جائے رسول قریب آئے جو عورت ماتم کر رہی تھی نبی پاک نے اپنے دونوں رحمت والے ہاتھوں کو بلند کیا تجھے بتاؤں ماتمی کا کتنا بلند مقام ہے میں تجھے بتاتا ہوں نبی نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کر کے فرماتے ہیں میرے چچا کا ماتم کرنے والیوں سن لو رضی اللہ عنہ کننا وعن اولادی کننا اے ماتم کرنے والیوں تم پہ بھی اللہ راضی تمہاری اولاد پہ بھی اللہ راضی اچھا آپ سمجھے نہیں یہ میرا قصور ہے میں سمجھا نہیں سکا یہ دعا کو آپ سمجھ جاتے ہیں نا صحیح اچھا میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں صلح حدیبیہ کے میدان میں جس بندے نے نبی پاک کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے نا
اور بیعت پہ پورا رہ کے مر گیا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں فقط اس بندے پر راضی ہوں، اس کی اولاد پہ نہیں، صرف اس بندے پر راضی ہوں، اس کی اولاد پر نہیں۔ اب ادھر دیکھ ماتم کر رہی ہے ماں، ماتم ماں کر رہی ہے، اولاد نے تو کیا ہی نہیں، لیکن نبی دعا دے ہیں 7 نسلوں تک۔ نبی نے ماتم کرنے والیوں کو 7 نسلوں تک دعا دی ہے۔ اس کی عربی عبارت یوں ہے، جب نبی نے دیکھا نا میرے چچا کا ماتم ہو رہا ہے، رسول قریب آئے، دونوں رحمت والے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کر کے فرماتے ہیں میرے چچا کا ماتم کرنے والی سن لو، رضی اللہ عنہ کنہ وان اولاد 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 کنہ۔ اے ماتم کرنے والیوں، تم پہ بھی اللہ راضی، تمہاری اولاد پہ بھی اللہ راضی، ان کی 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 اولاد پہ بھی اللہ راضی۔ وہ عقل کے کالج کے بگوڑے ملاؤ، اگر ماتم حرام ہوتا تو نبی 7 نسلوں کو دعا کیوں دیتا؟ نبی نے دعا دے کے ثابت کر رہا ہے رضی اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو حسین کا ماتم کرے، اللہ راضی اس بندے پہ ہوتا ہے جو حسین کا ماتم کرے۔ کسی بھی مولوی کی پہیں پیش نہ جائے، میرے پاس بڑے ماتم کے ثبوت ہیں، لیکن یہ میرا موضوع نہیں تھا، ضمن میں آ گیا، کبھی پھر آیا تو پھر سے کہیں بھی مولوی کی پیش نہ جائے، فرق کہتا ہے چھوڑو انہیں شیعوں کو، انہوں نے خود حسین کو شہید کیا ہے، بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں۔ یہ چلاکی کرتا نا مولوی پھر، لیکن تیری چلاکی وہاں چلے گی جہاں قاری صحابت نہ ہو، تو جہاں میں ہوں گا چلاکی ٹوٹ جائے گی۔ کہتا چھوڑو انہیں شیعوں کو، شیعوں نے خود حسین کو شہید کیا ہے، بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں۔ یہ بات کہنی آسان ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا، میرے سامنے بیٹھ کے ثابت کرنا ناممکن ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا۔ اگر تم بعد نہیں آؤ گے تو میں بتا دوں گا کس نے شہید کیا، میرے بتائے ہوئے قاتل پوری دنیا میں کمائی کا لال غلط ثابت کرے، منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا، جی مدد بھی چھوڑ دوں گا۔ لکھو شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد۔ میں تو نام لے گیا، آپ نے سن لیا، وہ دعویٰ بیکار ہوتا ہے جس کی دلیل نہ ہو۔ شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا، حسین بادشاہ کو شہید کیا ہے صحابہ رسول کی اولاد نے۔ لکھاؤ میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے ابن اشعث، پتہ ہے کون ہے؟ یہ اشعث بن قیس کندی کا بیٹا ہے، مسلمانوں کے بادشاہ اول کا سکا بن جائے۔ پتہ ہے اس ملعون نے کیا کیا تھا کربلا میں؟ اب جتنے سید بیٹھے ان سے معافی مانگ کے کہتا ہوں، لکھا یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین کے اس بیٹے، جس نے کربلا کے میدان میں، عالم لکھا علماء نے لکھا یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین بادشاہ کو داڑھی مبارک سے پکڑ کر پہلا تماچا مارا۔ یہ پہلا قاتل ہے، یہ پہلا قاتل ہے۔ دوسرا قاتل ہے سنان بن انس، انس بن نشی صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے سنان۔ یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو نیزہ مارا۔ تیسرا قاتل ہے عمر بن سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو سب سے پہلا تیر مارا تھا، اور تیر مار کر بڑے فخر سے میدان میں گھوم کے کہتا تھا تم سب گواہ رہنا میں وہ ہوں جس نے حسین کو پہلا تیر مارا ہے۔ یہ تیسرا قاتل ہے۔ چوتھا قاتل ہے حسین بن نبیر، میں تو نام لے گیا، آپ نے سن لیا، پتہ کرو اس بے ایمان نے نقصان کیا کیا تھا کربلا میں۔ لیکن حسین بن نبیر وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین کے اس بیٹے جس کا لقب تھا ہم شکل پیغمبر، جس کا لقب تھا شیب رسول، شہزادہ علی اکبر کو کربلا کے اندر برچھی ماری تھی۔ پانچواں قاتل ہے یزید ابن معاویہ، تمہارے عقیدے میں وہ بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے۔ اب تمہیں شرم نہیں آتی پھر کہتے ہو حسین کو شیعوں نے شہید کیا؟ حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول کی اولاد نے۔ بس عزادارو آخری جملے ہیں، لکھا جب ابن زیاد کے دربار میں سفیر روم نے پوچھا کون مارا گیا ہے، لین کہتے ہیں باغی مارا گیا ہے۔ عزادارو باغی کا نام آنا تھا،
بی بی جناب فضا سے فرماتی ہے پپی اماں اب تم آگے سے پیچھے ہٹ جاؤ. اب وہ مقصد آ گیا جس مقصد کے لیے میں ساتھ آئی ہوں. جب انہوں نے کہا نا باغی مارا گیا ہے, بی بی اپنے باپ علی کے لہجہ میں بول کے فرماتی ہے اس قط یبن طلقہ, او ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے چپ رہے, میرا باغی نہیں میرا نمازی مارا گیا. جب بی بی نے وہاں یہ خطبہ دیا نا, لکھا وہاں ایک نبینا صحابی تھا جس کا نام تھا جناب عبداللہ بن عفیف یزدی. اس کی ایک آنکھ جنگ جمل میں ضائع ہوگی, دوسری جنگ صفین میں ضائع ہوگی. آنکھوں سے نبینا ہے, عبداللہ کو نظر نہیں آتا. اچانک جب عبداللہ نے علی کا لہجہ دربار میں سنا, لکھا عبداللہ ماتم کرتے ہوئے کھڑے ہوئے, روتے ہوئے کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں لوگوں میرے آنکھیں کوئی نہیں, میں دیکھ نہیں سکتا, میں نے اتنی نمازیں علی کے پیچھے پڑھی ہیں, ذرا مجھے یہ بتاؤ تو صحیح, اینا اینا علی ابن ابی طالب, علی اس دربار میں کہاں سے آ گئے؟ لوگوں نے کہا عبداللہ علی نہیں, علی بطول کی بیٹیاں خود میں دے رہی ہے. عبداللہ رو کیا فرماتا ہوں مسلمانوں, خدا لعنت کرے تمہاری مسلمانی پر. اور کہاں علی بطول, کہاں علی بطول کی بیٹیاں, تم نے علی جیسے شریف کی بیٹیوں کو درباروں میں بنایا ہے. اللہ